یہ خوبیاں نے تے پھر تجزیہ نہیں، یہ خوبیاں نے پھر تجزیے بند ہوں گے. ساری تحقیقیں اپنی لے جاؤ. کھلنڈرو، او منافقو، او صحابہ کے بارے میں بہت رکھنے والے، سن لو ہمارا پیغام. لے جاؤ اپنے تجزیوں کو. کسی کی بولی بولتے ہو اہل حدیث کے سٹیج پر، کسی کی تحقیق بولتے ہو اہل حدیث کے سٹیج پر، جس کا کھاتے ہو اس کا گاتے ہو. ہمارے موجودگی میں ہم مر نہیں گے، ہم جی رہے ہیں، ہم سو نہیں گے، ہم جاگ رہے ہیں. مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل یوتھ فورس کا ایک ایک بچہ زندہ صحابہ کی عظمت پر، معیار صحابیت پر، شان صحابیت پر، مقام صحابیت پر پیرا دینے کے لیے تیار ہے. ہم لے جاؤ اپنے تجزیے جہاں سے نکالے، جہاں سے تم نے لیے، جہاں سے تمہیں درس دیا گیا، جہاں سے تم پڑھ کے آئے ہو، جہاں سے دیکھ کے آئے ہو، جو کچھ لے کے آئے ہو، لے جاؤ تزکیے ان کی طرف. ہم تمہارے تجزیوں سمیت تمہاری سوچ کو دفن کر کے چھوڑیں گے، اور ہر اہل حدیث کا، سنی مسلمان کا یہ نعرہ زبان پہ جاری کروا کے چھوڑیں گے کہ ہر صحابی نبی مل کے، ہر صحابی نبی کہاں تھے علامہ شہید جنہوں نے کہا تھا لے جاؤ اپنے بلوں کو بلوں میں، لے جاؤ اپنے تجزیوں کو اپنی فکر اور اپنے گھر میں جاؤ دفن کرو. صحابہ تمہارے تجزیے کے، تم اس لائق نہیں ہو ان پہ تجزیہ کرو. تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے؟ سنو جن کا تزکیہ وہ کرے رب اور کہے میں نے یہ خوبیاں دیکھی ہے. اللہ جی کون سی؟ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. جناب صاحب صدر امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع چھنگ حضرت مولانا سرور ثاقب ساقی صاحب اور بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، اجدائے عظیم الشان تبلیغی اصلاحی پروگرام
جو محترم بھائی خان بیگ صاحب، وہ اللہ تعالیٰ نے 10 سال بعد بیٹا بخشا ہے، محمد مرسلین. اس خوشی اندر انہوں کی خواہش سی، چاہ سی کہ اج دا یہ پروگرام ہوئے. اگرچہ نور صاحب نے پروگرام دیا سی، انہاں پھر اگے عنایت فرمایا، انہیں ان دسیا مفت دیتا نے یا پیسے نال دیتا نے. امید تو ہے کہ مفت چی وکے ہو سن. انہاں دا خلوص اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سب دی حاضری اپنی برگاہ قبول کر لوے، اور جس بچے دی ولادت اور عطائے دی خوشی چے پروگرام ہویا ہے، اللہ اس نو لمبی زندگی دے، عالم بعمل بنا دے، والدین لئی اس نو دنیا چ او دے نام والدین دا روشن کرن دی توفیق بخشے، اور قیامت نو انہاں دی بخشش دا ذریعہ بن جائے. میں نو یہ حکم ہویا ہے روٹی کھان تو بعد جدوں تہاڈے ال چلیا نا کہ قیامت دیا نشانیاں دسنیاں نے. من نہیں سمجھ آئی با ولادت دا قیامت دی نال کی تعلق ہے. مرسلین دی ولادت دی عطا دی خوشی پروگرام ہے. موضوع دیتا گیا ہے قیامت دی علامات، اور خاص کوئی حکم ہویا ہے کہ میں تقریر کی تھی. یہ چوک اعظم اس موضوع اسے موضوع نو بیان کرنا ہے. بہرحال مینوں یاد نہیں، جو کچھ میرے ذہن چ ہے وہ چند گزارشات عرض کرنا. پہلی بات یہ سن لو کہ قیامت قائم ہو سی. کی خیال توجہ ہے؟ ہجے قائم نہیں ہوئی. میرے ال ویکھو نا، قیامت قائم ہوئے گی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. جب تک قیامت تی ایمان نہ ہوئے اس وقت تک کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ایمانیات آخرت تی ایمان ضروری. مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے قیامت دے انکاری سن. موت دا انکار ہو نہیں سکتا کیونکہ جڑا کرے وہ بھی مر جاتا ہے. آخرت دے دوبارہ اٹھن دے وہ انکاری سن، اور اس دی بنیاد انہاں کول کوئی دلیل نہیں، صرف وہ عقل دی بنیاد انکاری سن. یہ آندے سن کہ بھلا موت تو بعد، مٹی چ رل جان تو بعد دوبارہ بندہ کیویں زندہ ہو سی، عقل نہیں بن. کئی ایک عقائد ایسے نے اسلام وچ جنہاں نو منکرین نے عقل دی بنیاد سے انکار کیتا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزہ معراج دے انکار ہویا ہے تے کس وجہ تو؟ عقل دی وجہ تو. عقل نہیں مندی کہ رسول اللہ اوپر آسمان تے کس طرح جا سکتا. اسی طرح کئی ایک معجزات دا انکار عقل دی وجہ تو ہے. اسی طرح کہ ہر بندے نال 2 فرشتے نے، اس دا انکار ہوئے کہ عقل نہیں منتا. جنات ایک مخلوق ہے یا نہیں، بعض نے انکار کیتا ہے، عقل دی وجہ تو انکار کیتا ہے کہ کیویں ہو سکتا ہے کہ جن مرد بھی ہوئے جن عورت بھی ہوئے، اگے انہاں دی اولاد بھی ہوئے تے وہ پیدا بھی ہون تے مردے بھی ہون تے سڑے نال رہندے بھی ہون تے نظر بھی نہ آن تے سمجھ بھی نہ آن تے کھڑک بھی نہ آوے تے آواز بھی نہ آوے. ساری چیزاں دا یہ انکار عقل دی وجہ تو.
کہ عقل نہیں مانتی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں ایک معجزات اور بھی نے، چند دا 2 ٹکڑے ہونا، کہنے لگی عقل نہیں مندی کہ چند ہوئے تے 2 ٹکڑے ہوئے تے زمین تے ڈبے تے پھر اتاں ٹر جائے پھر جڑ جائے، عقل نہیں مندی۔ اسی واسطے بعض لوگ ایسے نے جو عیسیٰ علیہ السلام دا آسمان تے زندہ جانا تے اتنے رہنا نہیں مندے، آدھے عقل کے خلاف۔ کیویں ہو سکتا ہے کہ وہ آسمان تے جان تے پھر اتنے کھاندے کی ہون گے، پیندے کی ہون گے، رہندے کتے ہون گے، تے انسانی حاجات جڑیاں ہوندیاں نے وہ کیویں پوریاں کردے ہون گے، ٹینشن انہاں نوں پئی با اتنے کھاندے کی ہون گے، یعنی تھلے تسی کھواندے ہو بندیاں نوں، یعنی تھلے بندہ آپ کھواندا ہوئے نا سارے نوں، تو پھر تے بندہ کہہ سکتا ہے با اتنے عیسیٰ بن مریم نے تے کلے نے تو اتنے کی کھاندے ہون، اس وجہ تو انکاری۔ بعض عیسیٰ علیہ السلام دے بغیر باپ تو پیدا ہونے دے انکاری نے، یہ پورا فرقہ ہے، گروہ ہے، کئی مولوی ان کی کتابیں لکھی ہیں۔ حافظ عنایت اللہ عصری ہویا ہے گجرات، اے پاکستان جڑا پنجاب دا جڑا گجرات، انہوں نے انکار کیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دا والد ہے، انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ آندھے یہ ہو سکتا ہے کہ بیج تو بغیر درخت پیدا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ انکاری نہیں عقل دی وجہ تو۔ اسی طرح ایک نہیں کئی ایک معجزات، لیکن قرآن پاک نے شروع اندر ہی جدوں قرآن دا آغاز کیتا ہے نا تو کی فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومن ہوندا ہی ہوئے جدا ایمان بالغیب ہو، بن دیکھے مننا، یہی تے ایمان ہے۔ ویکھو نا ایک بندہ نو میں ایک گل کراں وہ بغیر ویکھے من لوے، بس اساں انہاں کولوں سنیا تے ٹھیک ہے، جی میں ایک تمہیں خبر دیواں تے تسی آکھو پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، وہ باہر جا کے تے فون کر کے پوچھ کے آون مولوی انج پہ آندا یہ گل ہو گئی ہے، تے واپس تسی آکھیا کو بشاہ جی تساں ٹھیک آکھیا ہے، تساں میرا احترام کوئی نہیں کیتا، تساں تے باہروں تحقیق کر کے منے۔ ہر گل ضروری نہیں، 2 ہی انداز ہیں اسلام، کہ بعض ایمانیات ہیں جنہاں ویکھ کے منیند ہے، تے بعض ایمانیات ہیں جنہاں بغیر ویکھے منیند ہے، اللہ دی ذات نو ویکھیا نہیں لیکن ایمان ہے کہ اللہ ہے، بے شمار اس لیے تے دلائل موجود ہے، اللہ تعالیٰ دا وجود ہے، اللہ دی ذات ہے اور حق ہے۔ لوگوں نے انکار کیتا ہے، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے دے چند ایک واقعات بھی عقلی طور تے بھی ثابت کیتا ہے انہاں لوگوں نے جڑے اللہ دی ذات دے انکاری ایک واقعہ انہاں بیان کیتا ہے، تو ان گل سمجھ آؤں دی بھی تو ان سمجھ آؤں دی بھی ماشاءاللہ ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے آندے ہو بس کریے، یعنی سارے تھکے پہ ہو نا، چلو توجہ فرمو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے بارے ایک بات مشہور ہے کہ ایک اللہ دا منکر سی بندہ او دے نال گفتگو سی مناظرہ سی، ملحد سی، اللہ دے ذات دا ہی انکاری سی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گیا، انہوں نے گل بات کرن لئی، مناظرہ کرن لئی، مباحثہ کرن لئی، آپ نے ثابت کرنا سی کہ اللہ ہے، انہیں دسنا سی کہ اللہ کوئی نہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچے ساتھیوں نال لے کے تے تھوڑا جہا تاخیر نال پہنچے، لیٹ پہنچے، وہ جڑا مناظر سی وہ نعرے مارن ڈیا سی، لگتا ہے کہ آئے ہی کوئی نہیں، میرے مقابلے بھلا کون آ سکتا۔ جو حضرت امام پہنچے تو انہیں پوچھا بات میں تے خوش سا بات تسی آنا کوئی نہیں تے تسی آ گئے ہو، تسی پھر لیٹ کیوں ہوئے؟
امام صاحب فرمان لگے کیونکہ ساڈے تے تیرے درمیان ایک ایسی وادی سی پانی دی جنہوں کراس کر کے سانا سی تے اسی آئے تے اگو بحری جڑا ہوندہ ہے وہ بیڑا جڑا ہوندہ ہے کشتی ہوندی ہے وہ ہے کوئی نہیں سی اسی تان لیٹ ہو گئے وہ کہنے لگا پھر تسی کس طرح آئے لیٹ تے آئے لیکن بحری بیڑا نہیں سی کشتی نہیں سی تسی کیویں آ گئے انہیں کہا جدو اسی لیٹ ہونے لگے نا پھر اچانک ایک سن منظر نظر آیا ایک درخت آیا جدو انہیں ویکھے نا بھائی نا پار گزرنا ہے تو انہیں کوئی کشتی کوئی نہیں ایک درخت آیا وہ ٹر کے آیا انہیں ڈگیا ڈگ کے لکڑ جنی الگ ہو گئی پتے الگ ہو گئے پھر وہ خود بخود چیریا گیا چیرن تو بعد پھٹے بن گئے پھر پھٹے بنن تو بعد وہ اپنے آپ جڑتی کشتی بن گئی تھی اسی ادھر چڑھ کے تیرے کو آ گئے وہ کہنے لگا با اگے تے گل جڑی ہے ٹرساں بعد اللہ تعالیٰ دی ذات ہے یا نہیں تسی یہ بلا دسو بھائی ایڈی گپ تو پہلے ہی مار چھڑی اپنے آپ درخت آ گیا اپنے آپ گر پیا اپنے آپ چیریا گیا اپنے آپ ہی لکڑیاں بن گئی پھٹے بن گئے اور پھر کشتی اپنے آپ بن گئی یہ ہو ہی نہیں سکتا امام صاحب فرمان لگے پھر کیویں ہو سکتا ہے انہاں آکھیا مستری ہوئے مزدور ہون او درخت ڈگن پھر وہ سکے پھر سکن تو بعد وہ چیریا جائے چیرن والا بندہ ہوئے آری ہوئے او دے کول پھر وہ چیرے پھر جناب لوہا ہوئے او دے کول کل لون پھٹا بنان والا جوڑن والا پھر تاں کشتی بن دی ہے فرمایا جی ایک کشتی بغیر بنن والے تو بنائے بغیر نہیں بن سکتی تے ساری زمین تے سارے آسمان کے میں بن گئے انہوں بھی تو کوئی بنان والا ہے نا سکیا وہ گل تو پھر مک گئی کہ بغیر بنائے کوئی چیز بولو نہیں بن دی تو یہ مطلب ہے کہ اس کائنات نو کوئی بنان والا ہے تو من لے ہے کہ ہر چیز اپنے بنان والے دوتے دلالت کرتی ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہے نا امام شافعی رحمہ اللہ دا ایک واقعہ انہوں کو کسی پوچھا با رب ہے یا نہیں انہوں نے کہا رب تے ہے انہیں کہ کیویں پہچانے آجے انہیں کہ جدو جنگلے جا بھی ہے نا تے اوتھے گھوڑے دے لید پئی ہوندی یا اٹھن دی لید ہوندی کیونکہ عرب زیادہ کی ہوندے سن گھوڑے ہوندے سن یا اونٹ ہوندے سن اونٹ دی جڑی لید ہوندی سی انہوں کی آندے ہو لیدھنے اونٹ دے جڑے ہوندے نے لیدھنے ہی آندے ہو تو نہیں پتا تو صرف گدھے دا ہی پتا ہے کیویں زبا ہوندے تے کیویں کھویندے اچھا اسلام آباد ہے چلو شکر ہے جنگ لیا بچے ہوئے ہو ہاں اسلام آباد جان لگا پہلے سوچا یہ نہ ہو اسلام آباد والے بڑھ جا تے جا کے اتنے بعد انہوں نے آکھو بات تکے بنا دیو خیال نہ کھویا ہے چلو اللہ ساڑھے ملک دے حال تے رحم فرمائے دو چیزاں ایکو دن حرام ہو جان متا تے گھریلو گدھا تے متا ایکو دن حرام ہو جان گھریلو گدھا تسی کھاندے کو نہ جنگ لو لیکن متے والے پاس تسی راندے بھی کوئی نہیں لہذا کیوں جی ایک شاید تو کو ہے نا یہ کی ہویا سبھی کرنا کھڑکتا کیوں ہے یہ متے دنوں سن کے کھڑکن ہے چل ہکو وقت ہکو جگہ تھے رسول اللہ نے دو چیزیں حرام کی تھی یہ گدھا حرام ہے تے بولو متا بھی حرام گدھا حرام ہے تے متا زنا ہے بدکاری ہے بے حیائی ہے فاشی ہے جی میں گدھا حرام ہے ذرا جھنگ آ لیا بولو میں متا بھی حرام چلو اگے چلنے قیامت اجی بڑی دور ہے نشانیاں تو اندس جا توجہ فرماؤ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے با جنگل گزری ہے نا تے اوتے اونٹ دے لید یا لیدنے پے ہون تے دلیل ہوندی ہے کہ اتھو کیڑی شے گزری ہے اونٹ گزرا ہے فرمایا جدوں لید ایک جگہ تھے کوئی مسئلہ نہیں ہاں پکھے تو بغیر بیلو میں بھی تو پکھے تو بغیر کوئی مسئلہ نہیں ناراض نہیں ہونا لید جڑی ہے وہ اس بات دی دلیل ہے کہ تے یا گھوڑے دے جگہ لید موجود تے گھوڑا گزرے ہے تے جی اونٹ دے لیتنے موجود نے دے دا مطلب ہے اونٹ گزرے ہے جی ایک لید
کسے وجود دی گواہی دے رہی ہے تو ساری دنیا کے رب دے وجود دی گواہی نہیں دے رہی کہ سارا کچھ جنہیں بنایا ہے میں بن گیا ہے. تاں تے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاتون دا واقعہ بھی لکھا ہے کہ خاتون ہے تو وہ چرخہ پہ کتدی سمجھ دو چرخہ پرانے دور چرخہ وہ دیکھو لوگ گزرن والے نے پوچھا بھائی ساری زندگی تو چرخہ ہی کتدی رہی ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے بھی کوئی ایمان کوئی یقین ہے. اس آگے من چرخے دسے کہ اللہ ہے اور اکو ہی ہے بھی وہ کوئی شک نہیں تے ہے بھی ایک. انہیں کیا وہ کیوں ہے کہنے لگی یہ چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا تے ساری دنیا دا نظام کہ میں چل سکتا ہے بغیر چلان والے تو. میں چرخے دسے کہ نظام نو چلان والا کوئی ہے اور وہ اللہ ہے. تو انہیں کیا پھر ایک اللہ ہے دوجا کوئی نہیں. انہیں کیا چرخے ہی دسے ہے. انہیں کیا ہو کہ بے اس نے چرخہ چلان والی میں ایک کوئی ہاں جی اسی دو عورتوں ہوئی ہے نا چلان والی ہے چرخہ تے جے رل کے ہکو پاسے نو چلائیے تے دی رفتار ہو جانی ہے تے تانی جانی ہے تروٹ. تے جے وہ میرے نال مطابقت نہ کرے موافقت نہ کرے مخالفت کرے میں اینج نو چلاواں وہ دوجے پاس نو چلاوے تے پھر بھی یہ چل سکتا نہیں. جے ایک چرخے نو چلان والی میں ایک ہی ہوا تے اس نظام چرخے دا قائم رہ سکتا ہے. تو جے معبود دو ون جی معبود دو ون قرآن بھی یہی بات کہی ہے نا جے الہ دو ہوندے معبود دو ہوندے تو لفساد تا تے فساد زمین برپا ہوندا کیوں. ایک آندہ با میں می پانا ہے تے دوجا آندہ با میں اج نہیں پانا. ایک آندہ با میں پانا ہے سینٹرل پنجاب تے دوجا آندہ با میں پانا ہے شمالی پنجاب تے دوسرا آندہ با میں نہیں ادھر دو آپا سے رہن دیو پانے جنوبی پنجاب تے. جے دو ونانا معبود تے مشکل کشات تے انہاں دی آپس دی لڑائی راونی ہے. ایک آونا ہی با مرسلین نے دنیا چاونا ہے تے دوجے آکھنائی کو نہیں آونا. ایک آکھنائی با میں وہابیاں نو شاہ دیونی ہے تے دوجے آکھنائی نے با میں سنیاں نالا تیسرے آکھنائی با میں شیعہ نالا. اے معبود بھی اکو یہ ہے بھی صحیح تے معبود کو لو ایک ہے الذین یؤمنون بالغیب غیب تے ایمان اللہ دی ذات نو ویکھیا نہیں اور انشاءاللہ جنت ہی ویکھا انشاءاللہ جنت ہی ویکھاں گے رب دے چہرے دا دیدار کریں گے انشاءاللہ. لیکن ویکھیا نہیں دنیا چ ایمان ہے. فرشتیاں نو ویکھیا نہیں ایمان ہے. جنات نو کسے ویکھیا تواڈے چ کسے دا موکل شوکل کوئی نہیں. کوئی جن شین کوئی بھوت کسے قابو کیتا ہوئے جیڑا بندہ تو نہ کھڑے با میرے کول جنات ہیں سمجھو کہ توڑ نال کوڑ پہ ہم رہندا ہے وردات پہ کھیڑ ہے. شیطان ہو سکتا ہے کوئی جنات شنات شیاطین ہو سکتا ہے اس نے بیمان نے کوئی الٹ وظیفے پڑھ کے قابو کیتا ہوئے جادو کیتا ہوئے. کوئی جن کسی کول نہیں ہوندا جہد کول ہے وہ من دسے نا میرے کول جن ہے تو میں وہ ڈیوٹی لاواں پر راتی تو جن اپنے بھیج تے اڈیالہ جیلے جاوے تے قیدی 804 نو چک کے تے سویرے لندن پہنچا آوے. اگلے دن جاون تے اتھے 804 ہوئے ہی کوئی نہ بیرکی خالی ہوئے. دسو با اینج دا کوئی ہوندہ ہویا ہون تک تا پی ٹی آئی آلہ بندے نو خرید لے ہونا یا کوئی نہیں. انہاں آکھنا با لے بھائی بھامی کروڑ لے بھامی عرب لے بھامی 50 کروڑ لے جتنے تو لے ساڑھے عمران خان نو تو چوک کے پچا ستھا بشرا نو بھی چوک تے عمران نو بھی چوک دوان چوک تے لکھتے لے جا جتو نظر نہ آوے سانو تا کہ جناب انہوں کوئی زیادتی نہ کرے. تے جے کسی کول ہویا تے پھر انہاں جدوں عمران خان وزیر اعظم بھائی اس آکھنا ہی بھائی تو اینج دا کوئی جن لابھ بشرا نو یا کسی اور نو با نواز شریف نو اونجی گھوٹ چھوڑے. یہ دا مطلب ہے کسی کول کوئی شے نہیں ہے تو آنوں بے وقوف بڑھا دیں. وہ تاں ہی تے میڈیا تھے آج کل وہ چل دے پہ ہوندہ ہے نا سارے مرید نو سیکل بھی نہیں لے دیندا تے مرید سارے رل کے پیر نو
پیر نو لینڈ کروزر لے دیں دیں وہ تواڈے ہی محتاج ہے نا وہ کوئی نہ چے دیون والے سارے دا مالک تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر ہر چیز دا مالک کون ہے کلا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی مالک نہیں سن لیجئے جڑا پیغام میں دینا چاہنا قیامت حق ہے قیامت اندر کوئی شک نہیں ہے مان رکھنا پے گا قیامت آئے گی ضرور آئے گی اور ہر صورت آئے گی یہ ہو ہی نہیں سکتا قیامت قائم نہ ہوئے کیوں قیامت اللہ دے عدل دا نام میں انصاف دا نام میں قرآن کی اندر فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین و قیامت دے دن دا مالک قیامت اس دا دن اس نے کیوں رکھے انصاف دا دن اس نے رکھے ہے ایک بندہ ساری زندگی گناہ کردہ ہے بدماشی کردہ ہے عیاشی کردہ ہے بدکاری کردہ ہے جوا کھیڑدہ ہے حرام کھاندہ ہے اور سود کھاندہ ہے وہ بھی مر جائے اور نیکوکار بندہ بھی فوت ہو جائے حرام تو بچن والا نماز دا پابند روزے دین شقی شریعت دا پابند دونوں فوت ہو جان دوئے نہ اٹھن قیامت قائم نہ ہوئے دوئے اٹھن کو نہ مٹی چرل جان پھر نیک بنندہ تے گناہگار بنندہ کوئی فائدہ نہ ہویا لہذا او دے عدل دا نام ہے کہ قیامت قائم ہوئے انصاف کرے گناہگار نو سزا دے وے بدماش نو سزا ملے ظالم نو سزا ملے اور نیکوکار نو جزا ملے دوئے چیزاں اللہ نے بنائی نے جنت بھی انہیں بنائی ہے جہنم بھی انہیں بنائی ہے جنت تیار ہو چکی ہے وہ عدت للمتقین جہنم بن چکی ہے وہ عدت للکافرین جہنم کافران لئیے جنت متقی اور پرہیزگاراں لئی نیکوکاراں لئی اللہ نے بنا دیتی ہیں جہنم بن چکی ہے جنت بن چکی ہے جہنم نو تھکایا دھمکا جنا بنایا جا چکا ہے انہوں اگ دے اندر بھر دیتی گئی ہے انہوں جلایا جا رہا ہے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم نو 1000 سال جلایا گیا انہوں تپایا گیا جلایا گیا ایندھن سٹ کے پتھر سٹے گئے اور پتھراں دے نال جویں چونے بنان واسطے پتھر پھٹی اندر سٹیا جانا ہے وہ گل جاندا ہے ایویں پتھر سٹے گئے جہنم اندر انہوں گالیا گیا جہنم دے اندر پتھر جدوں گل گئے اور جہنم دا رنگ جیڑا توجہ فرمانا وہ جل کے آگ دا رنگ جیڑا ہے وہ جناب سفید ہو گیا ہے جدوں سفید ہویا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتیاں کیا ہے اللہ جی جہنم دا رنگ سفید ہو چکا ہے بالکل سفید آگ سفید پتھر سفید ہو گئے چونے دی طرح سفید ہو گئے اللہ پاک نے فرمایا 1000 سال ہور تپاؤ 1000 سال ہور تپایا گیا جہنم نو او دا رنگ جڑا ہے سرخی میل ہو گیا ہے زردی میل سرخی میل ہو گیا ہے فرشتیاں کے کہنے لگے یا اللہ 2000 سال آگ دے اندر جہنم دے اندر پتھر سٹ دے رہے ہیں پتھر جل دے رہے ہیں ہون او دا رنگ جڑا سرخی محل اور زردی محل ہو گیا رب نے فرمایا میرے فرشتیوں چاہو جہنم نو 1000 سال ہور گرم کرو جہنم نو 1000 سال ہور تپایا گیا گرم کر دیتا گیا فرشتے آگے کہنے لگے یا اللہ جہنم دا رنگ سے اگ نو کھا کے سیاہ ہو گئی ہے سرخی ختم ہو گئی ہے زردی ختم ہو گئی ہے سفیدی ہوتی ختم ہو گئی ہے دھوئیں اگ گئی اگ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جہنم دے وچوں ایک سوئی دے برابر سراغ زمین وال کر دیتا جائے قیامت تک سبزہ زمین تے نہ ہوگے اتنی سخت آنگے دنیا نالوں 70 گناہ سخت آگے اے دی تپش برداشت نہیں ہوندی میں اور تسی رات دی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تھے جہنم دی آگ کیویں برداشت کرو گے جہنم دی آگ انتہائی سخت ہے اور 70 گناہ ہے اس تو زیادہ سخت ہے ویل لکل امزت اللمزت الذی جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة فرمایا او کیے حطمہ او کیے فرمایا نار اللہ الموقدہ کیے جی حطمہ تو کیے التي تطلع على الافئدة
انہا علیہم مؤصدہ فی آمد ممددہ جہنم دی آگ او اللہ دی آگ او تپی ہوئی آگ او بھڑکائی گئی آگ اتنی سخت ہے قرآن سنیے فرما القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فأمہ حاویہ فأمہ جان دے وہ حاویہ کتے گیا خلیل الرحمان لنگ گیا خلیل الرحمان کتے ادھے آ جا اتنے تو قاری صاحب نال انج بیٹھے ہیں بجے میں قاری صاحب تینوں ادھی فیس دینی ہے اتنے بیٹھ میں کوڑا انہوں نے تب فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ فَأُمُّهُ کافروں پر حاویہ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نارن حامیہ جہنم دی آگ انتہائی سخت وہ آگ ہوئیں گی سوئی دے برابر سراغ زمین وال ہو جائے سبزہ نہ اگے زمین ہوتے کوئی انسان زندہ نہ رہے سو دوستو سنو جے گناہ اندر زندگی بسر کرے سو کدو توبہ کرو گے جے گناہ اندر زندگی بسر کرو گے ہمیشہ اس جہنم دی آگ اندر رہنا ہے دنیا دی زندگی تے 60-70 سال 80 سال ہوں دی ہے یہ تے اوکھی بھی مک جائے گی حلال تے قناعت کرو حلال تے صبر کرو کسوں کے گزر جائے گی زمینداری اندر گزر جائے گی مزدوری اندر گزر جائے گی دال کھایاں گزر جائے گی گوشت کھایاں گزر جائے گی غربت اندر گزر جائے گی امیری اندر گزر جائے گی حرام دے قریب نہ جایا جے گناہاں دے قریب نہ جائے گے انجام بڑا برا جے جہنم بڑی سخت جے قرآن نے کی کیا اس جہنم دے بارے فرما وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا سنیے جہنم دے کولو اللہ کولو پناہ منگیا کرو کہ اللہ جہنم تو محفوظ کر لے کیڑا بندہ ہے جڑا جہنم تو پناہ منگنا چاہتا ہے جڑا بندہ سڑک تے کھلوتا ہے جتنے بندے سڑک تے کھلوتے ہیں کنارے تے من نظر آ رہے سڑک تے انہاں وچوں جڑا جہنم تو بچنا چاہنا ہے جہنم دا خوف او دے دل اندر ڈرے اور دعا کریے کہ اللہ انہوں جہنم تو بچا لوے ذرا دوڑ کے آؤ مجمع دے اندر اجتماع اندر اپنی سڑک چھوڑ دیو جتے بیٹھے ہو جناب کوئی کرسی تے بیٹھا ہے کوئی موٹر سائیکل تے بیٹھا چھوڑ کے جڑا بندہ آئے گا او دے واسطے میں دعا کرنا اللہ انہوں جہنم دے عذاب تو بچائے دعا کرو اللہ سارے انہوں جہنم دے عذاب تو بچائے ہن انہاں واسطے دعا کرنی ہے جڑا نہ آوے او دے واسطے میں تانوں دساں گا پھر کی او دے واسطے کی کرنا ہے پہلے دعا کرو کہ جڑا او جگہ چھوڑ کے پنڈال اندر آ جاوے اللہ انہوں جہنم دی آگ تو بچا لوے ہن وینا کیڑا بچنا چاہندا ہے جہنم دی آگ تو ذرا پیچھے ویکھو نا سارے آ رہے ہیں ویکھو جڑا نہیں آ رہا او دے ول ٹر کے جاؤ او دے پیریں ہاتھ لاؤ باندر آ جاؤ شاباش جدوں آ رہے میں دسیا پھر میں تقریر شروع کرے آندے پین دعا کرو اللہ آن والے نو جہنم دے آگ تو بچا لوے تے جڑے نہیں آ رہے انہاں واسطے کرنے انشاءاللہ کوئی ٹھہر کے کرنے پہلے تسی دعا کرنی یا کی کرنا وہ تانوں میں بعد دساں گا پہلے آن والے ہی دعا کرو اللہ سارے نو انہاں نو جڑے آ رہے نے اللہ انہوں جہنم دی آگ تو بچا لوے سنیے غور فرمائیے جڑا پیغام میں دینا چاہنا جہنم دی آگ تے کیویں صبر کر کے بیٹھے ہو جا گناہ کرن والے ہو گناہ گارو بدماشو زانیو بدکارو فاشی بے حیائی اندر زندگی بسر کرنے والو کدوں ڈرو گے رب دی عذاب تو کدوں ڈرو گے گناہ کدوں چھوڑو گے ہو سکتا ہے آج موت آ جائے کل موت آ جائے اور حساب کتاب کل تیرا شروع ہو جائے اس واسطے ڈریے گا اپنے موت کو اپنے سامنے رکھیے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے سنیے کہ بندہ آیا ہے ایویں گزرے ہے قبرستان دے وچوں گزرے ہے
کفار مکہ قریش مکہ جہنم دے تے اٹھن دے قیامت دے کیوں انکاری سن؟ دلیل انہاں کول کوئی نہیں سی عقل دی بنیاد تے کیویں حدیث پاک سنیے انہوں قبرستان کول گزریا انہوں قبرستان دے وچ ایک ہڈی ملی ہے پرانی کسے میت دی ہڈی ملی ہے انہیں ہڈی نو چکیا ہے تے انہوں اپنے دو ہتھاں تے ملیا ہے وہ گلی ہوئی سی وہ بالکل صاف بن گئی ایویں ملدہ رسول اللہ دی خدمت حاضر ہو گیا وہ کافر و مشرک کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی آندو قیامت آئے گی ہر بندہ دوبارہ اٹھے گا اے ویکھو ایک مردے دی ہڈی ملی ہے وہ سی مشرک کافر پرانا تے جی ہوندہ نہ ہونا کوئی جھانگ والا بندہ انہیں نیڑے ہی نہیں بینا انہوں نے کہا با جے میں ہڈی چوک لئی تے جی نے میرے مگر لگ جاؤں اس ہون جائی قبرستان دے نیڑے اگلے دن ایک چنگا بالا ساڑھا کاری ہے میں انہوں نے کہا با فلانے پینڈے چنا مدرسہ ہے تے اتھے جا کے تو نا شعبہ حفظ پر سنبھالنا ہے تنخواہ بھی تنو 40-50,000 اور 50,000 تنخواہ بھی دے سن تے تو جا کے مدرسہ ویکھا تے واپس آ کے میں انداز وہ گیا ویکھن ویکھ کے واپس آیا وہ آندہ تنخواہ بھی ٹھیک ہے سارے شاہ جی استاد جی معاملے ٹھیک ہیں لیکن جڑا مدرسہ ہے نا بالکل قبرستان دے نیڑے میں کہ پھر تو ڈردا کیوں ہے جانے ڈر لگتا ہے جی میں کہ واہ بھی ہو مردیاں تو ڈر لگتا ہے جدو یقین ہے کہ سارے فوت ہو گئے تے قبر دے اندر سارے جتنے بھی نے فوت شدہ نے اٹھ سکتے نہیں باہر آ سکتے نہیں تے اتنی مٹھی پائی ہوئی ہے بندہ جیندہ بھی ہوئے تو اتنا نہیں آ سکتا تے قرآن نے کی فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ فرمایا مردے اور زندے برابر نہیں انہیں کو نہیں آونا انہیں سوار نو آندے نہ جمرات نو آندے نہ شب برات نو آندے کیونکہ جڑا مردہ ہوندہ ہے دو قسم دا ہوندہ ہے یا تے نیک ہوندہ ہے یا برا ہوندہ ہے جی برا ہوئے تے جہنم میں جو ہوندہ ہے انہوں واپس آن کو نہیں دیندہ تے جڑا نیک ہوئے وہ جنت جو ہوندہ جڑا ٹر جاوے جنت او دا واپس جھنگان نو جی نہیں کردہ مردہ جڑا ہے وہ فوت ہو گئے یا جنت دے اندر یا جہنم دے اندر جے جہنم میں جاوے بولو نو واپس آن کو نہیں دیندہ جے جنت دے جاوے تے او دا واپس آن نو دل نہیں کردہ کون جاوے جنت دے پھر آکھے میں جھنگ جانا جاوے جنت دے اندر اتے تے مری جان والا واپس آن دا نا نہیں لیندہ تسی آندے ہو جڑا جنت تے ٹر گیا او سوار نو واپس آ جاندہ ہے آندہ بھی سدھا مولوی دے گھر کیڑا مولوی آندہ با میں نے ملے آئی توڑا بزرگ اس آکھا با میرا پہ ہو جانے جی کپڑے پائے ہوئے اس جانے نہیں ننگا آئی بالکل تو انوادہ پہ آئی با کپڑے مولوی دے اس آکھا مولوی جی میرا پہ ہو جیندہ دا بڑا ہوش شریف آئی تو ان کو نہیں سمجھ آئی جب تک میرا ابا جیندہ آئی بڑا شریف آئی بڑا نیک آئی ہوتے سرو ننگا کدے پہ بازار چی نہیں گیا ہون ننگا ہو کے توڑے گھر ٹور گیا مولوی جی توڑے گھر کیوں گیا ہے اپنے گھر کیوں نہیں آیا ہو توڑے گھر کیوں گیا ہو بدبخت ہو کیوں جھوٹ بول دے ہو کیوں غلط بیانی کر دے ہو ایک دن دی روٹی واسطے چند لقمے واسطے جھوٹ بولی جا رہے ہو غلط بیانی کیتی جا رہے ہو کہ پیٹ دی خاطر جہنم دی آگ پہ بھر دے ہو اپنے پیٹ اندر ان رسومات دی وجہ تو آن دے ہو 40 دن جناب کھانا ساڑھا بھیجو 40 دن میت جب تک چلیسوا نہیں ہونا او دی روح نو سر لاونا ملاونا ہے اتھے جناب جدو رل مل جائے گا روح اندر دا دل لگ جائے گا 40 دن دا کھانا سانو بھیجو مردے دی چرپائی بھی سانو بھیجو فوت شدہ دا برتن بھی سانو بھیجو بسترہ بھی سانو بھیجو کیوں جے تسی او دی چرپائی تے ستے تے راتی ہو سکتا ہے کوئی آ جاوے بابا تے توڑی منجی ٹیڑی کر جائے سن لیجئے جھوٹ بولتے نے غلط آتے نے فوت ہونے والا کدے واپس
واپس نہیں آئے جے آندے ہوندے اللہ ذل جلال دی قسم ہے سیدہ فاطمہ تو ذرا 6 ماہ روندیاں رہنیاں بابا دی جدائی اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل کون ہو سکتا ہے بہتر کون ہو سکتا ہے اولا کون ہو سکتا ہے کتھے سیدہ فاطمہ تو ذرا کانچوں آنسو بہا رہیاں نے میرے بابا دی موت میرے بابا دی تکلیف میرے بابا دی موت دی سختی میں جبریل نو آنی ہاں کہ ہن دنیا چے نامی محمد مصطفیٰ دنیا تو چلے گئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف نہیں لے آئے نہ سیدنا مولا علی دے گھر تشریف لے آئے نہ کدے حسنین کریمین دے سروں تے ہاتھ رکھن واسطے آئے پہلے تے موڈیاں تے چک لیندے حسنین کریمین نو پہلے سینے لا لیندے حسنین کریمین نو پہلے محبت فرما لیندے حسن حسین دے نال پہلے اپنے ممبر دے نال بٹھا لیندے سن جدوں رسول اللہ نماز پڑھ دے ہوندے حسنین اوپر چڑھ جاندے سن رسول اللہ سجدہ لمبا فرما دیندے آئے یہ ساریاں محبتاں جاری رہیاں یہ سارے پیار جاری رہے جدوں وفات ہوئی ہے دنیا تشریف لے گئے نہ حسن ابن علی دے پاس آئے نہ حسین ابن علی دے پاس آئے نہ کندھوں پر اٹھایا نہ سجدے میں اٹھایا نہ اپنے سینے سے لگایا سیدہ فاطمہ تو ذرا غم میں اسی دکھ میں رسول اللہ کی جدائی برداشت نہ کر پائیاں 6 ماہ دے اندر اندر دنیا تو چلیاں گئیاں حتیٰ کہ 6 ماہ دے اندر کسی عورت نے سیدہ نو مسکران دے بھی نہیں ویکھیا بابا دی موت دے جدائی دے اتنا غم لگائے تسی آندے ہو ساڑھے بزرگ آگئے فلاں بندہ آگئے ہے موت تو بعد ساڑھے گھر آگئے جڑا مولوی کھوے موت تو بعد ساڑھے گھر آیا جھوٹ بولنا جڑا اندر راتی آ جاندے حتیٰ کہ ایک ایسا بھی واقعات موجود نے کہن لگے رات نو ساڑھی امی نو ساڑھو کوئی بزرگ آندہ ہے قبرستان دے وچوں بزرگ آندہ ہے تے سویرے ساڑھے گھر مٹھائی پئی ہوندی ہے کوئی بزرگ آ کے راتی مٹھائی دے جاندہ ہے میں ہاتھ جوڑنا ہاتھ میرے جڑے ویکھے جڑے ساڑھے نا بزرگ اماں جی نو نا بزرگ راتی آ کے مٹھائی دے جاندے میں کہ مہربانی یار لبھو کون دے جاندہ ہے مہربانی تھوڑی ہاں اس چکری نہ پیا رہا ہے ادو کوئی ہوندہ ہے یہ ہدوں کوئی ہوندہ ہے ہاں پیسے بھی دے جاندہ ہے مکھن بھی دے جاندہ ہے یہ جیڑا کوئی دے جاندہ ہے لپو چور ہے جے کوئی بدماش جے کوئی ڈرامے باز جے کوئی فنکار جے کوئی اداکار جے کوئی بدماش جے کوئی سانی تے بدکار جے جیڑا آندے ہو سویرے ساڑھے گھر مٹھائی ہوندی ہے کوئی نہیں جے دیندہ فوت شدہ مٹھائی کوئی نہیں جے دیندہ میں کہا فوت شدہ مٹھائی دے جاندہ ہے جانے جی میں قبرج مٹھائی ہوندی ہے جانے نہیں میں کہا کتھوں لے ہوندہ ہے جانے ہوندی تے الجنت سویٹ دی ہے یہ ہوندی تے مٹھائی والی دکان تو میں کہ تو پاکستانی مٹھائی کدے جانا ہے بزرگو مٹھائی لین اچھا تسی دیندے رہے ہون تک آؤ آتے ہوتے آ جاؤ مٹھائی کون دے جاندہ ہے جے تے پاکستان دی کسے دکان دی مٹھائی ہے تے سمجھو پھر بزرگ قبرج تے مٹھائی کوئی نہیں بابا کیویں دے گیا ہے بابے کول قبرج پیسے بھی کوئی نہیں جے تے چوری جے بابے کسے دی دکان بند ہوئی راتی چوری کر لئیے تے تاوی مٹھائی جائز بولو جائز نہیں جے کرنسی چوری کیتی ہے تاوی جائز نہیں لہذا جھوٹ بول دینے غلط آن دینے سن لیجئے قرآن پاک دا فیصل سن لیجئے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فَدُومُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ انج قبرستان چو مٹ جنا ہڈی لئیے ہڈی نو انج رگڑے آئے رسول اللہ دی خدمت حاضر ہو کے غیر مسلم ہے جے مسلمان نہیں ہویا رسول اللہ دے کول آگے کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مردہ ہے مردے دی ہڈی ہے ہڈی رگڑے دے دیتی ہے انہوں اسا پیس دیتے ہتھاں دے اندر گلی ہوئی ہے سڑی ہوئی ہے ختم ہو گئی ہے تسی آندے دوبارہ زندہ ہونے کیویں زندہ ہونا ہے ذرا سمجھاؤ عقل نہیں من دی قیامت انکاری سن عقل دی بنیاد تے کہنے لگے کیویں ہو سکتا ہے انہوں دوبارہ کون زندہ کرے گا تے اللہ تبارک و تعالی نے جواب ارشاد فرمایا فرما میرے محبوب انہوں دسو
کہ جدوں اے ہڈی بھی نائی تے کوئی شے نائی ہن تے مردے دی ہڈی ہے ہن تے مردے دے وجود ایک سیمے ہر وجود ہے کچھ گلاں ہن سمجھ آئیاں تے کچھ گلاں مت تانوں سمجھ آ جا سن ریڑھ دی ہڈی دی ایک چھوٹی جی سم ہوندی ہے رسول اللہ فرمایا سارے وجود نو مٹی کھا جاوے اس سم نو نہیں کھاندی حضور اس ویلے دسیا وہ وچے ہی رہندی ہے اس سم دے تو اینج وہ باہر نکلے گی جی میں کھم بارش دے پانی اندر کھم سمجھ دے ہو ایک جناب پھل ہوندہ ایک سبزی ہوندی ہے جی میں کھم پانی بارش دے موسم دے اندر اینج کر کے وجود اپنا وجود نو باہر کٹ دی ہے انیو سم نکلے گی وجود ادھتے جڑدا جائے گا چڑھدا جائے گا تے او دے وچ سارا ریکارڈ زندگی دا محفوظ ہوئے گا جی میں سم وچ ریکارڈ موبائل خراب ہو جائے سم اندر ریکارڈ محفوظ رہندا ہے ہن تے آندنے دا ڈیٹا جڑا ہے او جناب ختم نہیں ہوندا محفوظ رہندا ہے پورا ڈیٹا وجود دا سارے زندگی دے اعمال کردار جو کچھ تو کر دے اس سم اندر محفوظ ہوئے گا اللہ تعالی الانسان ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا اللہ فرماتے ہیں انسان کیا تیرے تے وہ وقت نہیں آیا جدو تیرا وجود بھی نہیں سی تے اللہ نے وجود بنا لیا جدو سم بھی نہیں سی ہڈی بھی نہیں سی او تیرا وجود بنا لیا ہے تے کیویں بنایا ہے وجود فرمائی آئیو الانسان ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک اللہ فرماتا ہے انسان تنو میرے بارے کنے دھوکے اندر پا دیتا ہے کہ رب قادر نہیں رب کیویں اٹھائے گا رب کیویں زندہ کرے گا میرے بارے تو کس دھوکے اندر تن پا دیتا ہے وہ کیڑا مولوی ہو پیر فقیر بزرگے جنہوں تنو میرے بارے دھوکے اندر پا دیتا ہے کہ رب تیری دعا نہیں سننا رب تیری پکار نہیں سننا رب تن دوبارہ زندہ کرن تے قادر نہیں تو نہیں جاندا میں تن پہلے کیویں بنایا ہے فرما قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفہ تو ایک پانی دا قطرہ سے پانی دا قطرہ ہوئے اے ویکھ لو پانی پوری بوتل ہے اس پانی نو کوئی شے بندہ بت بنانا چاہو کوئی شے اس پانی نال بنانا چاہو تسی نہیں بنا سکدے جے بنانی ہوئی اس پانی نال کوئی بت بنانا ہوئے گا کوئی تصویر بنانی ہوئے گی مٹی لینی پائے گی چونا لینا پائے گا کوئی شے نال لو گے تے نال پانی نال اس نو جناب بنا کے گوند کے پھر کوئی چیز بنا لو گے صرف پانی نال میں تواڈے ہاتھ اندر پانی پا دینا پانی نال کوئی چیز بنا لو تسی نہیں بنا سکدے پانی ایویں سکدا سکدا سک جائے گا تسی اے دے نال کوئی شے نہیں بنا سکدے اللہ فرماندا ہے من نطفہ اے تے پانی دے ایک قطرے تو تیری پوری تصویر بنائی ہے تے میں رب نہیں بنائی کوئی مٹیریل تیرے کولو منگیا نہیں بس پانی دا قطرہ ہے ایک باپ دے سلب دے اندر تے ماں دے ترائے بندر دوئے قطرے میں نکالے تے کیویں ماں دے رحم اندر پوچھائے قرآن دے کور مقام فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالة من تیل ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین فرمایا اس پانی دے قطرے نو میں ماں دے رحم اندر کیویں پہنچایا پھر انہوں میں جمع ہویا خون بنایا پھر انہوں میں بوٹی دی صورت اختیار کی تھی پھر بوٹی دے اندر میں ہڈیاں پائیاں ہڈیاں نو جوڑیا تے بنایا پھر ادھو تے گو چھڑایا
گوشت چڑھان تو بعد تیری پوری صورت بنائی ہے ماں دے پیٹ اندر، تیری اکھا بنائیاں، کان تیرے بنائے، دماغ تے ذہن تے عقل پورا بنایا ہے، پورا وجود بنایا ہے۔ تیری ماں نو کھڑک نہیں ہونے دیتا، تیری ماں نو درد نہیں ہونے دیتا، تیری ماں نو احساس نہیں ہونے دیتا، تیری ماں نو تکلیف نہیں ہونے دیتی۔ حالانکہ چھوٹا جی پھوڑا ہوئے تے بندہ برداشت نہیں کر سکتا، پیٹ اندر رسولی ہوئے، بندہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے برداشت نہیں کر سکتے، لیکن تیرا پورا وجود ماں دے پیٹ اندر ایک دن دو دن نہیں 9 مہینے میں بناندہ بھی رہا رکھیا بھی ہے، تے پھر تیری ولادت کیتی ہے، تن دنیا تے باہر لے آندا ہے، تے ہونا نہ کہ دوبارہ قیامت کیویں برپا کرے سی۔ اللہ فرماندا ہے کہ میں یہ سارا کچھ جے کرن تے قادر ہاں، تے میرے محبوب انہاں سوال دسو کہ جدو ہڈی نائی، اے بسیدہ ہڈی نائی، تیرا وجود کوئی شے بھی نہیں، یہ اس ویلے بنان تے میں قادر ہاں، تے دوبارہ بنان تے بھی میں قادر ہاں، میں بناواں گا۔ فرمایا جو میں پہلے بنایا انشاء اولا مرہ، ایویں دوبارہ میں بناواں گا۔ قیامت قائم ہوئے گی، جتھے کوئی فوت ہوئے گا، اتھے جتھے دفن ہوئے گا، اتھو ہی زمین وچوں پھٹے گی، گھولے گی، زمین چو نکلے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا محبوب جی قیامت کدوں آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت واسطے تیاری دسو، قیامت علم رب نے کسے نہیں دسیا کدوں آئے گی، کس وقت آئے گی، لیکن نشانیاں اللہ تبارک و تعالی میرے مصطفیٰ نو دسیا نے۔ محبوب جی اپنی امت نو دس دیو جدو اینج دے واقعات پیش ہو جان، جدو اے نشانیاں پوریاں ہو جان، سمجھنا کہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ انہاں چو چند نشانیاں توجہ فرمائیے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے زکاة نو بوجھ تے چٹی سمجھن گے، جد کو زکاة منگو گے، صدقہ منگو، خیرات منگو گے، وہ کہے گا مولوی یہ ٹھیکہ چکے ہے، لکھ دے وچوں زکاة یہ 2,500 تے نظر رکھ دے 97,500 تے دی نظر ہی نہیں پہن دی، 40,000 دے وچوں ایک جناب 1,000 تے نظر رکھ دے 39,000 تے نظر نہیں رکھ دا، 97,500 اس دے 2.5 مسکینہ یتیمہ دا حق کے اس نو چٹی سمجھنا ہے، انہوں بوجھ سمجھنا ہے۔ زکاة لینے والے دروازے تے آ جان، متھے تے وٹ پا لیندہ ہے، یہ دوروں ویکھے تے آندہ ہے کہ او لگتا ہے مولوی آ رہے ہیں، رمضان دا مہینہ آ گیا ہے، شیطان بند ہو گیا ہے، مولوی کھل گئے ہیں، شیطان بچ گیا ہے، مولوی کھول گئے، ایک مدرسے دا نکل ہے، دوجہ مدرسے لے آ جاندہ ہے، دوروں ویک کی اندر آدھا ہے، پتر نو بدبار 10 بابا جی گھر کوئی نہیں، جدو زکاة نو چٹی سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی۔ جدو کیا ہوا زکاة نو بوجھ سمجھو گے، سمجھو قیامت آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے ماں ایک وقت آنا ہے، تسا زکاة لین واسطے دیون واسطے باہر نکلنا ہے، تے زکاة لینا اللہ بندہ کو نہیں لبنا، اللہ نے اتنی مال دی فراوانی کر دینی۔ عیسیٰ ابن مریم نے زمین تے آنا ہے، انہاں آگے دجال نو قتل کرنا ہے، پھر خنزیر نو سور نو مار دینا ہے، خنزیر قتل ہو جائے گا، سور مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیوں سب تو بغیرت ترین جانور سور ہے، سور نو قتل کرتا جائے گا، سور زمین سے مٹ جائے گا، خنزیر نو قتل کرتا جائے گا، خنزیر ختم ہو جائیں گے، انشاءاللہ خنزیر کھان والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ عیسائی تے یہودی کسے درخت دے پیچھے چھپے ہونگے، درخت تے پتھر بھی بولن گے اے مسلم میرے پیچھے یہودی چھپے ہیں نو مارو، وقت آونا ہے، چھوڑ دیو فلسطین نہیں تے وقت آونا ہے، اسا انشاءاللہ چن کے یہودی نو مارنا ہے، کہو انشاءاللہ فلسطین آزاد ہونا ہے۔ 2 ریاستی فارمولہ جڑا اس وقت پیش کیتا جا رہی ہے، سن لو اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث دا پیغام سن لو، مرکزی جمعیت اہل حدیث دی فکر سن لو، مرکزی جمعیت اہل حدیث دا نظریہ سن لو۔
فلسطین دے بارے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستانی خارجہ پالیسی سن لو، ہمیں دو ریاستی فرمولہ نہیں چاہیے، ہم اسرائیل نہیں چاہیے، ہم اسرائیل بھی فلسطین چاہیے۔ ہم نہیں مانتے دو ریاستی فرمولے کو۔ آج کل فلسطین کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فلسطین الگ ہو جائے، اسرائیل الگ ہو جائے، دونوں ملکوں کو تسلیم کر لیا جائے۔ ہم اس تقسیم پر نہیں ہے، ہم کہتے اسرائیل یہودیوں کا ملک نہیں ہے، یہ فلسطین کی چھینی ہوئی زمین ہے۔ اگر کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے اور حصہ ہے، ہم نہیں مانتے کشمیر کو جناب انڈیا کا حصہ نہیں مانتے، ہم الگ، ہم کہتے ہیں پاکستان کا حصہ ہے، یہ مقبوضہ ہے، ہمیں واپس کیا جائے۔ اسی طرح اسرائیل مقبوضہ علاقے مسلمانوں کے، فلسطینیوں کے یا یہودیوں کو بسایا گیا، سازش کے تحت بسایا گیا، جس طرح بسایا گیا اس طرح اٹھایا جائے اور اسرائیل کو فلسطین میں ضم کر کے ایک ہی ملک ہو، مسلمانوں کا ہو، جس کا نام فلسطین ہو۔ ہاں اٹھ کے ستے اسرائیل گئے علاج۔ اچھا ویسے جنگ والے دسو کچھ عرصہ پہلے اسرائیل تے حملہ ہویا ہی کس کیتا ہی؟ نہیں یار ایڈا ملک سارے مسلمان ستے رہے، واہ ایران تیری جرات نو، انہیں اسرائیل تے حملہ کیتا، تے پھر انہاں قطر امریکی اڈے تے حملہ کیتا، تے پہلے فون کیتا با سامان سائڈ تے کر لو، سبحان اللہ، سامان سائڈ تے کر لو، بندے سائڈ تے کر لو، اسی حملہ کرن لگے جی تاکہ توڑا نقصان نہ، انہاں کہ شکریہ مہربانی کر لو، کل کریا جی ذرا دسن سامان چکن دو۔ پھر انہاں حملہ کیتا، انہاں کیا اپنا سارا کچھ سائڈ تے کر لو، اسی توڑے دے حملہ کرن لگے جی، میں آنا ہو کتے او معاملہ، ان اسرائیل نے شام تے حملہ کر چھوڑیا، تے پھر کہنے لگے جناب کیوں نہیں بولے اہل سنت، کیوں نہیں بولے علماء اسلام، کیوں نہیں بولے؟ میں پوچھنا چاہنا ہے کی سازش سی، یہ کی پروگرامنڈا سی، یہ کی سی، یہ کی ہویا ہے، کی ہویا ہے، کیوں حملہ کیتا ہے، کتے حملہ کیتا ہے، کیویں حملہ کیتا ہے، یہ کی ہویا ہے، وہ کتے گیا سارے معاملات جڑے تڑپ رہے سو کتے گئے معاملات، اتھے ہی معاملات کھڑے نے کہ جنہ صحابہ کرام محبت ایمان دی عقیدت نہ ہوئے، اللہ ایویں رسوا کردہ ہے، اللہ ایویں دنیا دے سامنے زہر کر دیندہ ہے، ساری چیزاں زہر ہو کے سامنے آ گئیاں نے۔ سن لو اہل سنت اہل حدیث دا عقیدہ سماعت کر لیجئے، وقت آئے گا اسرائیل برباد ہوئے گا انشاءاللہ، اسرائیل مسلمانوں دے ہتھوں انشاءاللہ اجڑے گا، برباد ہوئے گا، اور یہودیت عیسائیت مٹ جائے گی اور اسلام غالب آ جائے گا انشاءاللہ، اسلام غالب آ جائے گا، صلیب توڑ دیتی جائے گی، خنزیر قتل کرتا جائے گا، دجال ختم کر دیتا جائے گا، قتل کر دیتا جائے گا۔ پوچھو پڑھو قرآن حدیث دا مطالعہ کرو، کتے دجال چھپے ہوئے ہیں تے کیڑے ملک اندر چھپے ہوئے ہیں تے کدوں نکلنا ہے۔ سنیے ایک لمبی بات سے علامات قیامت میں انشاءاللہ کدے پھر آیات بیان کروں گا کہ اب علامات کبریٰ دجال کیسی علامت ہے، حضرت پھر قیامت دی علامات وچوں بڑی پیاری ایک علامت عیسیٰ جناب مادی دا آنا، حضرت عیسیٰ ابن مریم دا اسمان تو زندہ ہے، زمین تے پھر آنا، یہ علامات کبریٰ پھر بیان ہوں گیا۔ آج تمہید بننا تقریر پھر انشاءاللہ جدوں دوبارہ اکٹھے ہوئے ادو کریں گے۔ سن لیجئے جدوں زکوٰۃ نو چٹی سمجھا جائے گا، سمجھنا قیامت قریب آ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں امانت اٹھ جائے گی ہر بندہ خائن ہوئے گا، مولوی ویکو تے خائن ہے، لیڈر ویکو تے خائن ہے، بڑا ویکو تے خائن ہے، حاکم ویکو تے خائن ہے، پوری امت خیانت دے اندر آ گئی ہے۔ جدے کوئی مسجد دا فنڈ آ جائے او دے اندر بھی خیانت، جدے کوئی جماعت دا فنڈ آ جائے او دے اندر بھی خیانت، جدے کوئی مدرسے دا فنڈ آ جائے او دے اندر بھی خیانت، خیانت ہر پاسے برپا ہو گئی ہے۔ جدے کوئی قوم دا پیسہ آ جائے او دے اندر خیانت، جدے کوئی ملک دا بیت المال آ جائے او دے اندر بھی خیانت، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے میں تسی مثالاں دیتا کرو گے،
فلاں ملک اندر فلاں شہر اندر فلاں پنڈ اندر ایک بندہ رہندا ہے بس او امانت دار ہے. امانت ختم ہو جائے گی جہدے کول پیسے رکھ کے ویکھو تسی ویک امانت دے کے ویکھو کس نال کاروبار کر کے ویکھ لو کسے نال کاروبار ویکھ لو. میں تے اج تک جہدے نال بھی کیتا اللہ دی رحمت نال ایک بھی ایماندار نہیں ویکھے. ایک میرے دوست سے انہیں ایک بندے نال کاروبار کیتا میں گیا میں سنا کوئی کاروبار شبرانا شاہ جی بس اللہ دی رحمت ہوگی میں کیا ہوا جانے وہ بڑا اچھا دوست مل گیا پیسہ میرے کو ایسی تجربہ میرے کو کون آئی میں ایویں ضائع کر بنائی میں اس نے دیتے پیسے وہ ماشاءاللہ کام بڑا اچھا چلتا پیا. کوئی سال 2 سال گزرے پھر میں گیا میں سنا بیرون ملک ہوندا سی میں گیا میں سناؤ کی حال کام شم جانے بس جی ساری دنیا بے ایمان ہے. میں کی ہویا وہ جانے دوست جہاں وہ لے گیا پیسے وہ لے گیا تجربہ میں دے گیا. ہوں میں کیا توں کسے کولو پیسے لے توجہ ہے میرا مشورہ میں کہ ہوں توں کسے کولو پیسے لے جانے پھر میں کہ انہوں تجربہ دے جا توں پیسے لے جا. ہر بندے خیانت عورت بیوی کو رکھ لو اس بھی جو جاتا 20% پیکا نہیں ٹورنا اس بھی نہیں رہنا. پھر آ کو رکھ کے ویکھ لو بیٹے نو دے کے ویکھ لو ہر ایک دوجے دا خائن. سن لیجئے قیامت والے دن خیانت دا کتنا بڑا جرم ہے. نبی علیہ السلام تشریف فرمائیں میدان جہاد صحابہ اکرام نے جہاد دی رپورٹ شام نو دن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں توڑا پیارا او بڑا لڑیا ہے جہاد کیتا ہے انہیں تے بڑے کافر مارن. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر کہنے کہ محبوب جی پھر وہ شہید ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ انہیں ایک چادر چرا لی سی مال غنیمت چوں جائے گا جہنم اندر. چادر چرا لی تھی جہنم میں جائے گا. جدوں یہ گل حضور نے دسی خطبہ بیان کیتا ایک اجتماع جو بندہ کھڑا ہویا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے چادر دی وجہ تو جہنم میں چلا گیا ہے تے میں بھی تو نے گل دسدا جدوں مال غنیمت کفار دا مال لسی اکٹھا کر رہا سا تے میں ایک جُتی ویکھی او جُتی وچ تسمہ سی تے میرے بوٹاں دا تسمہ ٹوٹیا ہویا سی میں او دے جو تسمہ کٹ کے میں اپنے جو بوٹ اندر پا لیا سی کہ دے او دے بارے تے نہیں پوچھا جائے گا اے دو تسمے میں لے آیا جے لے لو. آپ نے فرمایا محمد نہیں لیندا قیامت نو رب دی عدالت لے آویں رب چاہے گا تے لے لے گا وگرنہ نہیں. ایک جوتی کا تسمہ چرانے سے رسول اللہ نے فرمایا میں واپس نہیں لیتا تو نے یہ چوری کی ہے. تسی تے سارے پٹھے چرا لیندے ہو درختاں دے درخت نو اپنے پاسے پانا ہوئے تو پتہ ہے بنیری ہوتے درخت ہوئے تے پھر وہ شہر کرنا ہوئے کہ میرے پاسے ہوئے میری زمین والے پاسے کی کر دے ہو شاباش کی کر دے ہولی 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 کرا سٹ دے ہو بتا کہ ارا ہو جائے وٹ کٹ لیندے ہو ایرا رکھن لگے ہیں 2-4 انچ زمین دوسرے دی ہڑپ کر لیندے ہو. نبی علیہ السلام دی حدیث سنو اوے اہل حدیثو جڑا امانت دار ہوئے عقیدے اندر بھی امانت دار ہوئے معاملات اندر بھی امانت دار ہوئے. عقیدے تے امانت دار ہو توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. کاروبار کی امانت کہاں ہے معاملات کی امانت کہاں ہے قرض کی امانت کہاں ہے. فرمایا کہاں ہے تمہاری وہ امانت امانت کو تلاش کیجئے کہاں ہے وہ تمہاری امانت معاملات میں لین دین اندر معاملات اندر خوشی اندر غمی اندر سارے معاملات اندر دکھ اندر سکھ اندر. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کسی دے گٹ زمین ہتھیا لیندہ ہے کسی زمین اپنے قبضے اندر لے لیندہ قیامت آلے دن اللہ تعالیٰ او دے گل اندر 7 زمینہ دے برابر ایک زمین جڑی پوری زمین ہے دنیا اندر یہ دے برابر 7 زمینہ دے برابر توق بنا کے اللہ او دے گلج پا دیں گا. جناب جڑا اس نو کھچ رہا ہوئے گا جو کولو تے دانت جو پیا ہونا ہے انجھے جو پیا ہوئے گا تے زمینہ نو کھچ رہا ہوئے گا
کھول زمین لے جا زمین، او بےمان زمین لے جا، او دوجے دی زمین پلاٹا تے قبضہ کرنے والے لے جا۔ یہ زمین کہاں لے جانا چاہتا تھا تو؟ ایک بلشت کے لیے زمین تو نے لوزروں کی، ایک درخت کے لیے تو بےمان ہوا، ایک لکڑی کے لیے تو بے ایمان ہوا، چند روپے کے لیے تو بے ایمان ہوا۔ بہن کا حق تو نے کھا لیا، بیٹی کا حق تو نے کھا لیا، بھائیوں بیٹوں کو حق دیا، بیٹیوں کو تو نے حق نہیں دیا۔ بیٹیوں کے نام پہ زمین نہیں ہے، اور بیٹوں کے نام پہ زمینیں چڑھا کے مرنے والوں، قیامت والے دن یہ بیٹیاں گربان پکڑے گی، جنت میں نہیں جانے دے گی، کھینچے گی تمہارے گربان، ہماری زمین ہمارا حصہ۔ آندھے ہو زمین کیوں دے؟ یہ شریک کنویں سے دار بنا چھوڑیے۔ کون شریک؟ جس کو بیٹی دے دیے وہ شریک ہے تیرا۔ تی دیتی بیٹھے ہوتے زمین نو دینے، عزت دے دی، وجود کا ٹکڑا دے دیا، زمین کا ٹکڑا نہیں دیتا۔ وہ تیرا شریک ہے جو تیرا دماد ہے، اس کو تو اپنے وجود کا عزت کا ٹکڑا دے چکا ہے۔ تیری بیٹی اس کی بیوی ہے، تیری عزت اس کے پاس ہے، اور تو کہتے ہے میرا شریک ہے، میں نہیں دیتا زمین۔ زمین بیٹے کو دے گا، بیٹا زمین کھائے گا، تو مر کے قیامت والے دن بیٹے سے پہلے قبر بھی عذاب شروع۔ رسول اللہ کے پاس آیا تھا شخص، یا رسول اللہ اے میرا غلام ہے، میں اپنے ایسے بیٹے نو ہبہ کر دیتا ہے۔ فرمایا سارے بیٹوں کو دیے، بیٹیوں کو دیے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا پھر جب تک دوسرے بیٹوں کو نہیں دے گا میں محمد اس ظلم پر گواہ نہیں بن۔ ایک آیا، یا رسول اللہ میں زمین دیتی ہے۔ اے پتر میرا بڑا چنگا ہے، اینو میں زمین چوکھی دیونی، کیوں؟ دوسرا حرام کا ہے، اس کو کیوں نہیں؟ کہتے ہیں فرما بردار ہے، وہ نافرمان ہے، فرما برداری کی جزا جنت ملے گی، لیکن تو زمین زیادہ نہیں دے سکتا۔ برابر زندگی میں جتنا حصہ بیٹے کا اتنا حصہ بیٹی کا برابر۔ کوئی حصہ بیٹی کا آدھا نہیں ہے، وہ مرنے کے بعد تو مر جائے تیرا ترکہ دگنا بیٹے کو، اس سے بیٹے کا آدھا اور بیٹے کا دو بیٹیوں کے برابر۔ لیکن مرنے کے بعد دنیا میں اگر زندہ ہے تو زمین چڑھائے گا بیٹے کے نام پر، جتنی بیٹے کے نام پر اتنی ہی بیٹی کے نام پر، آدھی نہیں۔ کئی بندے جیندے آدھے بیٹی نے ادھا دے دو، بیٹے نے پورا دیکھے تھے، انہوں نے دگنا دیکھے تھے۔ میں دنیا سے فارغ ہونا چاہنا، تو فارغ نہیں ہوا، حساب ہوگا۔ برابر ہے بیٹی اور بیٹی کا حصہ زندگی میں، مرنے کے بعد بیٹی کا آدھا ہے۔ اللہ کا کتنا وہ حکیم ہے، رب جانتا تھا بیٹی سسرال سے بھی لے گی، شوہر کا حصہ بھی لے گی، پیچھے باپ سے اس کو مرنے کے بعد آدھا دلوایا، آدھا ادھر سے لے لے، آدھا شوہر سے لے لے، تیرا حصہ تیرے بھائی کے برابر ہو۔ تو زندگی میں ابھی باپ زندہ ہے، فرما برابر لے، بھائی کے برابر۔ ساڑھے لیکن جنگا لے آندھن جناب سانو بہن نے خوشی نال دیتا ہے، توڑیاں بہنہ بڑیاں چنگیاں سان خوشی نال دیتا۔ میں کہا جنگ دا بھرا دسو جڑا خوشی نال بہن ہوئے اپنا حصہ دے ہوئے، جڑے بھرا سارے بھیڑے۔ بھائی کوئی حصہ نہیں دیتا، اپنا حصہ بہن کے نام پہ نہیں دیتا، چڑھاتا، اور بہن ہی مجبور ہو کے وہ اس واسطے نہیں چڑھا دی، وہ خوش ہے، وہ اس واسطے چڑھا دی کہ تیرے نا نہ چڑھایا تو عید دل گھر داخل ہی نہیں ہوڑ دے۔ جنہ بہنہ حصہ لین پھر بندہ بعد عید کا دی دئیے، تیرے خوشی کا دی دئیے، کوئی سہتن کا دی دئیے، تو حصہ جو لے لے، تو نے حصہ لے کے بیٹھ۔
ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਛੁਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਣੋ, ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਮਾਣ ਦੀ, ਖਾਣ ਕਮਾਣ। ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਰਲ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਪ ਵਧਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ, ਐਸਾ ਡੱਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 500-600 ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਖਰ ਕਰ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਐਸਾ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 3 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਖਿਲਾਫ। 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅੰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੀਸਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦਿਓ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ 1000 ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਦਿਲ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਦਬਖਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ है? और वालिदैन के बारे में कह रहा कि इनको नहीं, मेरे अपने बच्चे, और बदबख्त तू उनका बच्चा है और उनका तेरा माल उनका माल है, उनसे बच्चे तो बच्चों को दे, उनसे ना बचे तो बच्चों के लिए और कारोबार मेहनत कर, वालिदैन को छोड़ के बच्चों को पालना, ये कहाँ है इस्लाम? असल वो है। असल इंज ने कि तुहानू क़यामत वाले दिन भी आवाज़ आनी है ते अबू दे नाम ते, ना बीवी दे नाम ते, ना पुत्र दे नाम ते, ना बेटी दे नाम ते, अब्बे दे नाम ते, फलां दा फलां बेटा। सुन लीजिए, जदों दोस्तां दे करीब हो जाओ, वालिदैन तो दूर हो जाओ, तो समझो क़यामत करीब आ गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों वालिदैन दी नाफरमानी ते बीवी दी इताअत शुरू हो जाए, बीवी दा मुरीद बन गया है, समझो कि क़यामत करीब आ गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों सहाबन मेरे सहाबा नूं बुरा भला कहण लग पैण, समझो क़यामत करीब आ गई। जो साहबा किराम नूं गालियां दित्तियां जान, साहबा किराम दे उत्ते तज़किया कीता जाए, तज़किया समझ गए हो, साहबा किराम ते तज़किया। मैं कहा तज़किया बे तशदीद है या बिला तशदीद है? ये कौन सा तज़किया है साहबा किराम पर? अल्लाह ने कह दिया वह कुल्लम वाद अल्लाह सुना, सबके लिए साहबा, सबके लिए जन्नत है। तेरे तज़किये बंद, खत्म, हैसियत खत्म हो गई। मोहम्मद का हर सहाबी जन्नत का वारिस। तू कौन होता है? तज़किया करने वाला, बास करने वाला, साहबा पर तहकीक करने वाला। ये कैसे थे? ये मोमिन थे या नहीं? ये गुनाहगार थे या नहीं? और बदबख्त 15वीं सदी के बदमाश, तू बास करते मोहम्मद के साहबा पर, तू अपने ईमान पर गला कर, अपने ईमान का मुहासबा कर कि तू मुसलमान है या नहीं। साहबा पर साहबी जड़े मोमिन है या नहीं? इतने जिमें बंदा आके हाजी हज किया है या नहीं? बंदा आके फलां हाजी है, ने हज किया है, यानी हाजी है तो हज किया, हाफिज है तो हिफ्ज किया, कारी है तो क़िरात को पढ़ा है। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा ये कहे कि सहाबी है, मोमिन नहीं है? ये कैसे हो सकता है? बंदा कहे सूरज तो है रोशन कोई नहीं, सहाबी तो है मोमिन कोई नहीं, तू बेईमान है। मोहम्मद का हर सहाबी जन्नत का वारिस। नाराए तकबीर, शाने सहाबा जिंदाबाद, ईमाने सहाबा जिंदाबाद, बुलंदिए सहाबा जिंदाबाद, मकामे सहाबा जिंदाबाद, हर सहाबिए नबी जन्नत। मिलके बोलो क्या? हर सहाबिए नबी
जन्नती जन्नती हर सहाबी नबी जन्नती ईमानी गैरत के साथ हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती ईमान सहाबा जिंदाबाद बुलंदी सहाबा जिंदाबाद मकाम सहाबा हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती काफरों पर हाविया माविया माविया काफरों पर हाविया माविया माविया मुनाफिकों पर हाविया मुनाफिकों पे हाविया दर्जात सुनो सहाबा के दर्जात सुनो ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू। अल्लाह फरमाते ने फतह मक्का तो पहले ईमान ले आने वाले मुहम्मद साहबा और बाद विच आने वाले दर्जे अंदर बराबर नहीं, दर्जा पहले अंदर ज़्यादा है। किते जनाब सिद्दीक दा दर्जा, फिर सीना उमर उस्मान, फिर अली पाक दा दर्जा, इवें सहाबा किराम दर्जा बदर्जा ने। फिर पढ़ लीजिए अहले जनाब अशरा मुबशरा, फिर खुलफाए राशिदीन तो बाद अशरा मुबशरा तो बाद जनाब असहाबे बदर तो बाद असहाबे रिजवान। सारे दा जिक्र कुरान ने किने प्यारे उसलूब अंदर कीता है। काश कोई तज्जिया बंद करे, कोई ऐनक उतारे, कोई कुफर ते निफाक दे गिलाजत जिहड़ी दिल दे विच अंदर पैदा हुई है सहाबा किराम दे बारे, वो कड्डो सहाबा किराम दे बारे। तुहान मनीए ते सहाबा दा इनकार करिए, तुहाडी तहकीक मन लईए ते रब दा तज़किया छोड़ दईए, नाउज़ु बिल्लाह। तुहाडे तज़किए मन लईए, रब दा कीता होया तज़किया उहनूं छड्ड दईए। तुसीं झूठ बोलदे हो, तुसीं आलिमुल गैब नहीं, अल्लाह आलिमुल गैब है। रब ने फरमाया मैं उन्हां दे दिलां नूं जाणना। अल्लाह जी तज़किया ते दिल दा हुंदा है, तज़किया ज़हर ते हुंदा है। ज़हर गलत हो सकदा है, अंदर गलत नहीं हो सकदा। रब ने तज़किया फरमाया सहाबा किराम ना, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह फरमाते ने मैं उन्होंने इम्तिहान लिया है दिलों का, उन्होंने दिलों अंदर सिवाए तकवे दे कोई चीज़ नहीं। उन्हें केड़ियां मैं खूबियां वेखिया ने। कुरान फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हो तो गया वक्त काफ़ी हो गया, 1.5 घंटा हो गया, लेकिन मेरा दिल करता है मैं हुण बस कर दें। हाथ चुको माशाअल्लाह, जेड़े तंग बैठे हो 2-4 बंदे हर पिंड च होंदे ने, कोई मसला नहीं। तवज्जो फरमाइए, मैं आखिर बात ले आना चाहना। रब आंदा है मैं तज़किया कीता है, रब आंदा है मैं उन्हां दे दिलां नूं वेखिया, पड़ताल कीती है। एवें नहीं मैं चुक के मुहम्मद दा सहाबी बनाया। वो सहाबीयत वाबी होता है, कसबी होता नहीं। मेहनत करके बंदा सहाबी नहीं जे बन सकदा। ये चुनीदा लोग होंदे ने, मुंतखब लोग होंदे ने। अल्लाह ने दे दिलां नूं वेखिया, चुन के मुहम्मद दा सहाबी बनाया है। जदों अता रब दी है फिर बास किवें हो सकदी है, अता रब दी है तो फिर बास किवें हो सकदी है। सहाबा दा कसूर नहीं, नाउज़ु बिल्लाह। जे तान करना है, बकवास करना है, जो कुछ कहना है रब दे बारे कहो, नाउज़ु बिल्लाह। कहो कि या अल्लाह तू क्यों सहाबी बनाया है, तू क्यों चुने है मुहम्मद वास्ते, क्यों चुने है। किसी ने वजीर बना देता है, किसी ने मुशीर बना देता है, किसी ने रसूलुल्लाह दा ससुराली रिश्तेदार बना देता है, किनों जनाब पैगंबर दा नस्बी रिश्तेदार बना देता है। ये अल्लाह तक़सीम में अल्लाह दा फैसला है। पैगंबर बयान करने वाले ने, रब अता करने वाला है। पैगंबर दसण वाले ने, पैगंबर ने सारी रिश्तेदारियां ते चुनन वाला ते रब दी जात है। पैगंबर ने कोई फैसला अपनी मर्जी नाल नहीं फरमाया। कुरान ने की फरमाया? फरमाया मैं तज़किया कर देता है सहाबा किराम दा। अल्लाह जी केड़ियां दिल च खूबियां पाइयां जे खूबियां ने ते फिर तजिया नहीं, जे खूबियां ने फिर तजिए बंद होंगे। सारी तहकीकें अपनी ले जाओ। खलंडरो, ओ मुनाफिको, ओ सहाबा के बारे में बोध रखने वाले, सुन लो हमारा पैगाम, ले जाओ अपने तजियों को। किसी की बोली बोलते हो अहले हदीस के स्टेज पर, किसी की तहकीक बोलते हो अहले हदीस के स्टेज पर, जिसका खाते हो उसका गाते हो। हमारे मौजूदगी में हम मर नहीं गए, हम जी रहे, हम सो नहीं गए, हम जाग रहे हैं।
مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل یوتھ فورس کا ایک ایک بچہ زندہ صحابہ کی عظمت پر، معیار صحابیت پر، شان صحابیت پر، مقام صحابیت پر پہرا دینے کے لیے تیار ہے ہم۔ لے جاؤ اپنے تجزیے جہاں سے نکالے، جہاں سے تم نے لیے، جہاں سے تمہیں درس دیا گیا، جہاں سے تم پڑھ کے آئے ہو، جہاں سے دیکھ کے آئے ہو، جو کچھ لے کے آئے ہو، لے جاؤ تزکیے ان کی طرف۔ ہم تمہارے تجزیوں سمیت تمہاری سوچ کو دفن کر کے چھوڑیں گے، اور ہر اہل حدیث کا سنی مسلمان کا یہ نعرہ زبان پہ جاری کروا کے چھوڑیں گے کہ ہر صحابی نبی مل کے، ہر صحابی نبی کہاں تھے علامہ شہید جنہوں نے کہا تھا لے جاؤ اپنے بلوں کو بلوں میں، لے جاؤ اپنے تجزیوں کو اپنی فکر اور اپنے گھر میں جاؤ دفن کرو۔ صحابہ تمہارے تجزیے کے تم اس لائق نہیں ہو، ان پہ تجزیہ کرو۔ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، سنو جن کا تزکیہ وہ کرے رب اور کہے میں نے یہ خوبیاں دیکھی ہے۔ اللہ جی کون سی؟ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ انشاءاللہ ہر تجزیہ کرنے والے کی نفرت ہر سنی مسلمان کے دل میں پیدا ہو چکی ہے، اور تزکیہ صحابہ کی شان بیان کرنے والوں کی محبت ہر دل میں اتر چکی ہے۔ اس لیے چوکوں چوراہوں پہ یہ نعرہ لگ چکا ہے، ہر صحابی نبی جنتی مل کے ذرا ہر صحابی نبی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں میرے صحابہ نو برا کیا جائے سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی، جدوں کیا جائے صدیق فتح کھا گئے سمجھو قیامت قریب آ گئی، جنہیں سارا مال متا محمد دے لٹا دیتا ہے، لے بیت لٹا دیتا ہے، انہاں دے بارے جڑا گوے فتح کھا گئے سمجھو قیامت قریب آ گئی، جڑا گوے صحابہ حضور دے جنازے چ نہیں آئے سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ جو صحابہ تھے تانوں میں خلافت انہاں کھو لئی ہے، میں پوچھنا چاہنا پھر سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی۔ جدوں کہون سینا عمر نے سیدہ فاطمہ دے گھر نو اگلا دیتی، نعوذ باللہ دے دروازہ گرا دیتا، سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی ہے، جھوٹ پہ بولنا ہے۔ جدوں کہا جائے سیدنا عثمان نے رشتہ داراں نو نواز دے رہے سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی ہے، بندہ جھوٹ پہ بولنا ہے۔ جدوں کہون سینا امام حسن دے جنازے تے صحابہ نے تیر برسائے سمجھو کہ جھوٹ پہ بول دے قیامت بولو قیامت قریب آ گئی ہے۔ جدوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے نہ زیبا الفاظ کوے تے کوے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ نو جناب ماریا سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ میں پوچھنا چاہنا فاطمہ تجھے کوئی صحابی رسول مارے اور وہ آسمان پھٹ نہ جائے، زمین یہ شک نہ ہو جائے؟ جھوٹ بولتے ہو اصحاب رسول پر، اور تم بھی ان کے تجزیے اور ان کے تبصروں پہ متاثر ہو کے کہو کہ نہیں سیدنا امیر معاویہ نے امی عائشہ کو مار کے گڑھے میں گرا کے دفن کر دیا تھا۔ تم جھوٹ سن سن کے عادی ہو گئے ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا اے امیر معاویہ شادی نہ کرنا میرے بعد، مجھے اللہ نے بتایا کہ تیری نسل سے بیٹا پیدا ہوگا، لہذا شادی نہ کرنا۔
تو سیدنا امیر معاویہ کو رسول نے روک دیا تھا. پھر امیر معاویہ بیمار ہو گئے. حکیموں نے کہا کہ آپ شادی کر لیں وگرنہ آپ جناب اس بیماری بڑھ جائے گی. میں کہتا ہوں سن لو صحابی رسول کی عقیدت محبت سن لو. حضور نے روکا ہو صحابی اس بات کا انکار کرے, اللہ کی قسم ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ موت سے ڈر کے صحابی حدیث چھوڑ دے, یہ نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا تھا اے عثمان تجھے لوگ خلافت چھینیں گے لیکن چھوڑنی نہیں. سینہ عثمان نے جان دے دی تھی, حدیث پر قربان ہو گئے تھے, شہید ہو گئے تھے, لیکن خلافت کو نہیں چھوڑا تھا اس وجہ سے کہ رسول اللہ نے فرمایا. حضرت علی نے بیمار ہو گئے تھے, لوگوں نے کہا اے علی تم ٹھیک ہو گئے ہو؟ فرمایا ہاں میں تو درست ہو گیا ہوں. کہا گیا اے علی ہم نے تمہاری بیماری کو طبیعت کو دیکھ کے یہ کہہ لیا تھا کہ اب علی ٹھیک نہیں ہوں گے. فرمایا تم نے تو کہہ لیا ہوگا, میں یہ نہیں مانتا تھا اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اے علی تجھے میری امت کا ملعون ترین بدبخت لعنتی, جس طرح قوم صالح علیہ السلام کا ملعون شخص جس نے اللہ کی اونٹنی آنے والی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے, اس وقت تجھے موت نہیں آئے گی جب تک اس قوم کی طرح میری امت کا لعین بدبخت ملعون لعنتی شخص اٹھ کے تیری داڑھی کو خون آلود نہ کرے, تیری گردن کو نہ کاٹے, اس وقت تجھے موت نہیں آئے گی. علی پاک نے فرمایا تھا سن لو مجھے کسی بیماری میں موت نہیں آ سکتی اس لیے کہ میرے محمد کی حدیث ہے جب تک میں شہید نہیں ہوں گا مجھے موت نہیں آئے گی. حضور نے فرمایا تھا حسن میرا بیٹا سردار ہے, مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کروائے گا. جیسے فرمایا تھا ویسے ہوا. اللہ کی قسم امیر معاویہ کو حضور شادی سے روک گئے ہوتے, امیر معاویہ جان دے دیتے لیکن نکاح نہ کرتے. لیکن شرط یہ ہے ثابت تو کرو تم نے صحابہ پر جھوٹ بولنے کو شروع کیا ہوا ہے, تم نے ایک صحابی کو بھی معاف نہیں کیا. لیکن اہل سنت ہر صحابی کے دروازے پہ کھڑا ہے اور کہتے ہیں صحابہ کو برا کہنا لعنتی بندوں کا کام ہے, صحابہ پر تنقید کرنا علامات قیامت میں سے ہے. قیامت قریب ہے اس لیے کہ صدیق عمر عثمان علی معاویہ کو برا کہنے والے بدبخت باہر نکل آئے ہیں, کوئی رافضیت کی صورت میں کوئی ناسبیت کی صورت میں. صرف اہل سنت سامنے کھڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی صحابی پر تجزیہ نہیں ہے, ہر صحابی نبی. اسی عقیدے پہ اللہ ہمیں زندہ رکھے, اسی پر موت دے. باقی علامات کا پھر ذکر کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوال پوچھا ہے کہ صحابہ کرام کیا تاریخ میں کی روشنی میں, بات بتا دیا ہے میں نے کہ صحابہ تاریخ میں نہیں, صحابہ کو قرآن میں پڑھے, قرآن میں سمجھے, قرآن ان کو جنتی کہہ دی. دوسرا سوال ہے کہ یزید کیا قاتل حسین ہے؟ اس کے دور میں حضرت حسین ابن علی شہید ہوئے, اور جس کے دور میں شہید ہوئے یقیناً اس سے سوال تو ہوگا, پوچھا تو جائے گا. کی ہے جی سوال پوچھا ہے ساتھی نے, کوئی دعا کے لیے کہا ہے کہ سمیع اللہ ہمارے ساتھی کچے کے ڈاکوؤں کے پاس ہے, دعا کریں اللہ اسے رہائی عطا فرمائے, اس کی حفاظت فرمائے. اور کہڑا کیا پجوالی پہ جانور دیا جائے تو اس کو جو معاملہ آپس میں طے ہو جائے اس پر آپ عمل کریں, کہ سود کی صورت نہ ہو. جی ہمارے سٹیج پہ دوسری بیٹیوں کے اولادوں کی شان نہیں. بیٹھے سوال یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہے؟ حضور کی ساری بیویاں اہل بیت میں ہیں, رسول اللہ کی چاروں بیٹیاں اہل بیت میں ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اہل بیت میں ہیں.
سوال یہ ہے کہ ہم جس طرح سیدنا علی کی اولاد کا ذکر خیر کرتے ہیں اس طرح سیدہ زینب کے بیٹوں کا اولاد کا ذکر نہیں کرتے. کل تعداد بہ جانا، کل تعداد منو کی پتہ ہے. اہل بیت میں مطلقاً بیان کرتے ہیں نا، اہل بیت کی گنتی نہیں ہوتی. رسول اللہ کی ازواج مطہرات اہل بیت میں، حضور کی چاروں بیٹیاں اہل بیت میں، ان کی اولاد اہل بیت میں، حضرت آل عقیل اہل بیت میں، آل عباس اہل بیت میں، جنہوں کو رسول اللہ نے اہل بیت شمار کیا ہے. وہ جتنے بھی ہیں، بندے تو نہیں گنے جاتے، باقی اتنے ہیں. آل عباس سارے اہل بیت میں، اولاد علی ساری اہل بیت میں. اسی طرح حضرت جعفر کی اولاد ساری اہل بیت میں. آل عقیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل محمد میں داخل کیا ہے، شامل کیا، جن پر صدقہ حرام ہے وہ سارے کے سارے اہل بیت. اب اس میں مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ساری بیٹیوں کے بچے ہیں. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا جو نواس رسول ہے، جس کا نام علی ہے اور بیٹی کا نام امامہ ہے. یہ امامہ جو ہے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئی ہے. رسول اللہ کی نواسی بھی حضرت علی کی بیوی ہے، رسول اللہ کی بیٹی بھی حضرت فاطمہ رسول اللہ کی بیوی ہے. اور سیدنا علی جو ہیں وہ آپ کے نواسے ہیں. تو یہ فتح مکہ کے موقع بعض روایات میں یہ موجود تھے جنہوں نے بیت اللہ کے اوپر بت گرائے اور رسول اللہ کندھے پہ چڑھایا. زیادہ روایات میں یہ اس سے مراد یہ ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ کی بڑی بیٹی زینب کے بیٹے ہیں. اسی طرح حضرت ام کلثوم کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، وہ نکاح کے کچھ عرصے بعد ہی رخصتی کے بعد وہ فوت ہو گئی. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا عبداللہ ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، جس کے آگے نسل سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دورہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ بنو ہاشم میں سے ہے، رسول اللہ کے چاچا کے بیٹے ہیں، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رسول اللہ کی بیٹی ہے. ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو ہے رسول اللہ کی اولاد کو آگے چلایا ہے. تو یہ نصوص سے ثابت ہے. اس واسطے حضرت حسن اور حضرت حسین کے خاص مقام ہے. بلکہ شیعہ کے ہاں ایک عجیب عقیدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت حسن نے صلح کی تھی، توجہ ہے، حضرت حسن نے صلح کی تھی حضرت امیر معاویہ سے. تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اللہ نے ان کی نسل سے امامت کو ختم کر کے حضرت حسین کی اولاد کو امامت دی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے چونکہ صلح کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بطور کیا کہتے ہیں سزا کے طور پر حضرت حسین کی اولاد میں آگے امامت منتقل کر دی. ایسی کوئی بات نہیں. قیامت کے قریب جو امام مہدی آئیں گے نا، وہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں گے. ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے اہل حدیث کا کہ وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. تو امام مہدی حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہوں گے، لہذا قیامت تک ان کی اولاد، اس کا مطلب ہے قائم رہے گی. حسن کی اولاد بھی ہے اور حسین ابن علی کی بھی اولاد ہے. ان میں بھی بزرگ گزرے ہیں، زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، باقی ائمہ کرام. اور حضرت حسن کی اولاد میں سے امام مہدی پیدا ہوں گے اور پوری زمین کی اللہ خلافت دے گا. میں تو کہا کرتا ہوں کہ امیر معاویہ کو خلافت حکومت دینے کے بعد اللہ نے اتنا بڑا صلہ دیا ہے حسن کو کہ قیامت کے قریب ان کی اولاد میں سے امام مہدی پیدا ہوگا تو زمین کے کونے کونے کی حکومت اللہ حسن ابن علی کی بیٹے کو عطا کرے گا. زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا جہاں حسن ابن علی کے بیٹے مہدی کی حکومت اور خلافت نہیں ہوگی. یہ شرف ہے، یہ عزت ہے، یہ وقار ہے، یہ صلہ ہے. دنیا کے اندر ہی حسن ابن علی کی اولاد کو دنیا پوری کی امامت اور خلافت اور حکومت اور امارت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. مسجد جنازہ ہوتا ہے، بیت اللہ میں بھی ہوتا ہے، مسجد نبوی میں ہوتا ہے. حدیث بھی ہے، سیدہ کرد ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول حضرت غالباً سال سہیل فوت ہوئے. سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لایا جائے تاکہ میں ان کا جنازہ میں شریک ہوں. تو مسجد کے اندر جنازہ نص سے حدیث سے بالکل ثابت ہے، جنازہ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ آدھے میت جڑی مسیتیں نہیں بڑھنی چاہیے، انہوں باہر رکھنا چاہیے. کیوں بھائی؟ وجہ جانے وہ جیندہ پتہ نہیں بڑھیا یا نہیں، مریا بھی مسیتیں نہ جان دو. یہ جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے کہ فوت شدہ بندہ جو ہے
وہ جو دیکھے نا مسجد نبی کی خاتمہ فوت ہو گئی تھی، تو مسجد کے اندر ہی صحابہ کرام نے اس کے جنازے کا انتظام کیا اور پھر جا کے اس کو جا کے بقیع میں دفن کر دیا۔ تو جنازہ تو بے شمار ایسے دلائل موجود ہے کہ مسجد میں جنازہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے۔ تو اب بھی اناف جو جنازہ پڑھتے ہیں وہ میت کو باہر ایک کمرہ بنا اس میں رکھ دیتے ہیں، باقی بندے سارے مسجد میں ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جب میت نو نوا بھی لے آئے تو کفنا بھی لے آئے تو پاک بھی کر لیا، صاف بھی کر لیا، تو پھر مسجد پتہ نہیں کیوں نہیں داخل ہو سکتا۔ جب صحابی رسول کا جنازہ مسجد میں ہوا ہے اور صحابہ نے پڑھا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہے، جنازہ ہے۔ مسجد پہلی نماز جی مسجد نہیں ہوتی، جنازہ جب نماز ہے، 4 تکبیراں نماز آندے ہو نہ جنازے نو، تو نماز کتے ہوندی ہے جی مسجد ہی نہیں دی اور کتے ہوندی؟ عید دی نماز عیدگاہ چ ہوندی ہے، تو بارش ہوئے تو مسجد چ ہوندی ہے۔ نماز ہوندی ہے مسجد چ، جدو نماز ہے تو مسجد کیوں نہیں؟ عقل دے بھی خلاف ہے، نقل دے بھی خلاف ہے، حدیث بھی موجود ہے۔ اللہ عمل توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، ان کی صلاح پہ کرو۔ پتے دا آپریشن اللہ تعالیٰ شفا دے، ساڑھے دا پتے ہلوانے نہ دیں۔ اچھا پتھریاں، اللہ تعالیٰ شفا دے اور کامل دے۔ اللہ تعالیٰ ان کا آپریشن ہے پتے کا، دعا کر رہے ہیں، وہ پیشنٹ کے بغیر بھی نکالنے پر قادر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ایسی شفا دے۔ علامہ احسان ندوی شہید رحمۃ اللہ واقعہ لکھے اپنا، فرماتے نے میں مدینہ میں تھا، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو میرے گردے میں مسانے میں پتھری تھی، تو آپریشن ڈاکٹروں نے تجویز کیا اور میں اسپتال میں داخل ہو گیا۔ آگے جمعہ تھا اور وہاں جمعے کی پتہ ہے آپ کو سعودی عرب میں چھٹی ہوندی ہے، پہلے تھی بھی ہوندی سی، ہن ختم ہوئی ہے۔ تو علامہ شہید فرماتے ہیں میں رات نو عمرے دی نیت کر لی، جو اسپتالوں میں نکلیا تو ڈاکٹر نے دسے بغیر چھوپ کے نکلیا، آپریشن ہونا سی، ہفتے نو ہونا سی، ہسپتال کھلنا سی تو ہونا سی۔ میں راتی ادھر ٹیکسی لئی سیدھا بیت اللہ عمرہ کیتا، زمزم پیتا، دعا کیتی، تو دعا کر کے یا اللہ آپریشن تو بچا لے، واپس گیا۔ ڈاکٹر نے ایکس رے کیتا، الٹراساؤنڈ کیتا، انہوں نے کہا پتھری ہے ہی کو نہیں، داخل ہو چکے سن کہ پتھری ہے ہی کو نہیں۔ اللہ نے عمرے دی برکت نال، زمزم دی برکت نال پتھری نکال دیتی۔ تو جڑا تساں خرچ کرنا ہے ذرا توکل کرو کہ ایک عمرہ کر آؤ، اوکے۔ ہن اللہ تعالیٰ کامل شفا عطا فرمائے، رحمت فرمائے۔ جنہوں تکلیف ہوئے نا ایک باری ذرا آزما کے تو ویکھے، جویں ڈاکٹراں تے یقین ہوندا ہے نا، ذرا حدیث تے یقین کرو کہ اللہ نے زمزم میں شفا رکھی، ذرا پی کے ویکھو، اللہ تعالیٰ ضرور رحمت فرمائے گا۔ اللہ برکت عطا فرمائے، بیمارن شفا عطا فرمائے۔ جس بچے دی خوشی چ پروگرام ہویا اللہ تعالیٰ مرسلین و عالم بنائے، بعمل بنائے، والدین دا واسطے ذخیرہ آخرت بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم رب هذا بالبعض رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے بھائی نے آپریشن کروایا، اللہ کامل شفا عطا فرما، ہر قسم کی شفا، روحانی جسمانی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اللہ جن کو اولاد دی ہے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اللہ عزیز ہمارے اس بچے مرسلین کو اللہ لمبی عمر والی، جوانی والی عمر عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما، قرآن کا حافظ بنا، دین کا عالم بنا، اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ جتنے سے اجتماع میں بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ پریشان حال بندوں کے پریشانیاں دور فرما، جو ہمارے بھائی سمیع اللہ صاحب ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں اللہ انہیں رہائی عطا فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ انہیں خیر و عافیت سے اپنے گھر میں لے آ۔ اے اللہ فلسطین غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما، اسرائیل کو برباد کر دے، اسرائیل کو ملیہ میٹ کر دے۔ اللہ کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اس ملک میں اسلام کا، دین کا، شریعت کا، توحید سنت کا نفاذ فرما۔ اللہ جناب آپ نے پروگرام کرایا، محنت کی، تعاون کیا، پیسہ خرچ کیا، کھانے وانے کا انتظام کیا، اللہ ان کے مال رزق اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ اس وقت تک رات کے
تک یا اللہ تیرے یہ بندے دین سننے کے لیے بیٹھے رہے، اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما، اللہ ماؤں بہنوں بیٹیوں بھائیوں دوستوں بزرگوں بچوں کا بیٹھنا قبول فرما، اللہ جتنے علماء کرام اس وقت تک بیٹھے ہیں اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما، تشریف رکھنا قبول فرما، جس نے جو بیان کی اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت نصیب فرما، موت ایمان والی شہادت والی موت نصیب فرما، اللہ ان سب پورے اجتماع کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، فلسطینیوں کی حفاظت فرما، اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اسلامی ممالک میں کتاب و سنت کا بول بالا فرما، شرک و بدعات کو نیست و نابود فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔